جی السلام علیکم، میرا نام حسنین وقار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوٹھواری بیٹھک، اور میں بھائی کے لیے ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں کیونکہ میں بھائی کا سبسکرائبر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسمہ تمنّ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ناران کے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ لائیو یہ کل رات کے مناظر ہیں، 4 اگست کے ہیں، اور ہمارے ایک سبسکرائبر یہاں ناران میں موجود ہیں، وہ اپنا تعارف خود کرائیں گے آپ کو۔ لیکن میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے 2 دن سے کوئی اپڈیٹ چینل پر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے فادر ان لا، میرے سسر بقضاء الہی اس دنیا میں اب نہیں رہے، ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گئی، تو اس وجہ سے میں گاؤں میں تھا۔ رات واپسی ہوئی ہے اور آج پھر چلا جاؤں گا، اور پھر میں آج آیا ہوں تو کافی ساری اپڈیٹس اکٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلیں، میرا دکھ اور غم اپنی جگہ پہ، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں میری ویڈیوز کا، تو آپ تک پہنچاؤں۔ یہ رشتہ کچھ ایسا تھا کہ میری والدہ کے ماموں بھی، اور میری نانی کے انتقال کے بعد میری والدہ کو انہوں نے پالا پوسا بھی، اور پھر میرا سسر کا بھی رشتہ ان کے ساتھ بن گیا۔ لیکن یہ رشتہ کبھی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا کہ سسر کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ میرے نانا کی حیثیت سے ان کی زندگی میرے ساتھ گزری اور بہت خوب گزری۔ بہت زیادہ دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کا نام ملک محمد خلیل، اور آپ ریٹائرڈ تحصیلدار تھے ایک علاقے میں۔ تحصیل گجر خان کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام تھا۔ برکف یہ تو ضمناً ایک میری ذاتی حیثیت میں بات تھی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سب دوست ایک دفعہ الخم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان اور ان کے اگلے جتنے بھی اس دنیا کے جانے کے بعد مراحل ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو اپڈیٹ ہے وہ ناران کے حوالے سے ہے، اور ناران میں رونقیں کافی حد تک بحال ہو چکی ہیں۔ اگست کے آخری ایام میں، یعنی کہ چھٹیوں کے، اگست کے آخری سے مراد یہ ہے کہ جو چھٹیوں جو اسکول میں بچے جا رہے ہیں ان کے اب آخری دن ہیں۔ کچھ کے اسکول کھل چکے ہیں ہمارے یہاں پنڈی میں، باقی علاقوں کا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن 14 اگست تک ہوتا ہے۔ اگست آخری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری 10 دن سیزن کے باقی ہیں۔ 14 اگست کے بعد پھر رش گریجولی کم ہوتا جاتا ہے، لیکن پورے پنجاب میں گرمی کا ایک جو سپیل جاری ہے، اس کے ساتھ بارشیں بھی ہیں، اور اس دفعہ بارشوں نے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، اور کافی سارے حد تک ٹورسٹ کم جو ان سے اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہ اگست کی جو تاریخیں ہیں اس میں یہاں ناران کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا تھا اور گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد ناران میں موجود ہے۔ آئیں اپنے بھائی کی زبانی سنیں گے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ لیکن اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے، کرائے بھی نارمل ہیں، موسم بڑا اچھا ہے، اور بارشیں جو دکھائی دے رہی ہیں وہ ہو ضرور رہی ہیں، لیکن اس ریجن میں بہت کم ہو رہی ہیں۔ اور جو واقعہ ہونا تھا وہ بابوسر ٹاپ سے آگے ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ملا جو ایک غلط پرسیپشن جو قائم ہے اس سے نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، احتیاط لازم و ملزوم ہے، لیکن اس ریجن میں ناران تک ابھی تک کوئی اس طرح کا ایشو نہیں، نہ پہلے تھا، اور اس سے آگے جو پرابلمز ہیں وہ بابوسر ٹاپ کراس کرنے سے آگے کا واقعہ ہوا ہے، وہ 50 سال بعد ہوا ہے۔ تو پریشانی تو کہیں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ادھر لہٰذا اس لحاظ سے ابھی دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ ہے۔ کرائے میں رپیٹ کر رہا ہوں، 2500 3000 سے لے کر 5-6 ہزار 8 ہزار روپے تک بہترین VIP ہوٹل بھی آپ کو مل رہے ہیں۔ چلتے ہیں ذرا اپنے بھائی کی زبانی سنتے ہیں وہ ہمیں وہاں سے کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام حسنین وقار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوٹھواری بیٹھک، اور میں بھائی کے لیے ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں کیونکہ میں بھائی کا سبسکرائبر ہوں۔ یہاں ہم نے آنا تھا تو ہم بھائی کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے، اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلے ہی جاتے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری افواہیں پھیل رہی تھیں ناران کے حوالے سے کہ ناران میں اس وقت جو ہے وہ سیاح موجود نہیں۔ یہ تو بات ٹھیک تھی کہ سیاح موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ راستے بند ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہے، اس طرح کی۔ وہ ناران سے آگے اگلی سائڈ پہ تھا
اور اس کا ناران سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ لینڈ سلائڈنگ کا. تھوڑی بہت لینڈ سلائڈنگ جو راستے میں ہم نے دیکھی وہ پہلے کی ہو چکی ہوئی تھی, لیکن وہ سائڈ پہ کر دی ہوئی تھی, اور پہلے سے بہت زیادہ بہتر روڈ تھا. یعنی کہ میں 6 ماہ پہلے بھی آیا تھا تو پہلے سے بہت بہتر روڈ تھا, کارپیٹڈ روڈ تھا اور بہت اچھا روڈ تھا, یعنی کہ بالکل جیسا فریش روڈ بنا ہوا تھا. اور ابھی یہ جو ہے وہ روڈ کے مناظر رات کے وقت جو کہا جا رہا تھا کہ ناران خالی ہو گیا, ناران سے سیاح بھاگے ہیں, ایسا نہیں ہے. ناران میں اس وقت سیاحوں کا ایک رش لگ گیا, اور جو لاہور سے نکلے ہوئے ہیں ان کے بھی پہنچنے کا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک دن کا سٹے کر کے ہیں درمیان میں ایبٹ آباد میں. تو ہم صبح صبح ہی آ گئے تھے یہاں, ناران پہنچ چکے تھے ہم 2-3 بجے. لیکن جو اب گاڑیاں آ رہی ہیں وہ لاہور کی گاڑیاں ہوں گی, کیونکہ یا لاہور کی یا اسلام آباد کی یا کراچی کی, کیونکہ سیاح جو وہاں سے نکلتے ہیں اگر وہ 1 گو میں آئیں تو وہ پھر رات کو اس ٹائم تک پہنچ جاتے ہیں. اور ناران کا بازار ہے, رونقیں جو ہیں وہ پھر سے بحال ہو چکی ہیں ناران کی. اور مون ریسٹورنٹ آپ نے دیکھا, مون ریسٹورنٹ میں بھی کافی زیادہ رش ہے, اور عوام جو ہے وہ ناران پہنچ چکی ہے. جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ناران میں ہو کا عالم ہے اور ناران میں سناٹا چھایا ہوا ہے, اور وہ سناٹا جو ہے وہ اب رونق میں بدل چکا ہے. جی تو اس وقت میرے ساتھ عمران بھائی موجود ہیں, ان کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہے اور یہ ٹور میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. عمران بھائی یہ بتائیں کہ جو یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ ناران میں جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے, سیلاب ناران میں آ گیا ہے, اس کے بارے میں یہ کیا افواہیں تھیں, کس طرح کی تھی, آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک ویڈیو تھی, یہ سب جھوٹ بولا جا رہا تھا, اور یہاں پورا ماحول ہے, بالکل راستے بلاک نہیں تھے. یہ دیکھیں آپ لوگ اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے, اور خدا جھوٹ مت بولا کریں کہ لوگوں کا روزگار خراب مت کریں. آپ کی مہربانی, دیکھیں کہ یہ لوگ کمائیں گے اور کھائیں گے, جھوٹ بولنے سے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو. لہذا مہربانی, یہاں پہ ہر چیز کھلی ہوئی ہے, کوئی بلوکیج نہیں ہے, کوئی لینڈ سلائڈ. اور یہ جو سیلاب کا بتایا گیا تھا کہ جی پیچھے سیلاب آیا ہوا, یہاں پہ کوئی راستے میں سیلاب نہیں تھا, راستہ بالکل کلیئر تھا. آپ جب مرضی ہیں, اب بابو صاحب بھی کھول دیا ہے, اب صبح ہم بابو صاحب ٹوبے بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی دوستو, آپ نے بات جی سن لی. مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک آنے والے دنوں کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن مل گئی ہے. میں یہاں پر چھوٹی سی آپ کو ویدر اپڈیٹ بھی دے دیتا ہوں کہ ناران میں اگلے دنوں, آنے والے دنوں میں کیسا موسم ہے. تو آج کی ڈیٹ میں جن سے ہے وہ ٹمپریچر وہ 19 اور کم سے کم 10, موسم بھی بڑا اچھا ہے. بارش کا 30% چانس ہے, اور اس کے علاوہ بالکل 1 ڈاٹ ہے, یعنی کوئی ہیوی رین نہیں ہے. اور یہ سلسلہ آگے اسی طرح چلتا جائے گا. ہاں, آگے جا کر ابھی ہمیں جو بارش میں تھوڑی سی ایکسٹریم پوزیشن نظر آ رہی ہے, وہ نظر آتی ہے ہمیں 11 اگست کو, اور اسی طرح 13-14 اگست کو بھی 70% چانس ہمیں بارش کا دکھائی دیتا ہے. لیکن ابھی تک فی الحال جو ہے وہ موسم بڑا زبردست ہے. اور باقی جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا, جو اپڈیٹس اگر آپ بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو لینڈسکیپ رکھ کر ہمیں ویڈیوز بھیجیں. میرا نمبر 031352222404 ہے. واٹس ایپ پہ آپ ویڈیو بھیجیں لینڈسکیپ میں, اور جو بھی جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کی ویڈیو اپنے چینل پر لازمی اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنی تھا, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے, خوش رہیں, آباد رہیں, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.